آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ 3 مہینے میں 3 سال سے زیادہ کام کر لیں گے اگر آپ نے مستقل مزاجی سے صرف یہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ناشکری کے بعد ناخوشی کی، اداسی کی سب سے بڑی وجہ ضبط نفس کی کمی ہے، یعنی اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونا، سیلف کنٹرول نہ ہونا، یہ ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ ہے ناشکری کے بعد۔ یہ جیسے ناشکرا انسان خوش نہیں رہ سکتا، اسی طرح جس شخص کا خود پہ کنٹرول نہ ہو وہ بھی بہت زیادہ خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر آپ کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ سیلف کنٹرول ہو یا بہت زیادہ نظم و ضبط ہو، ایسے لوگ خوش نہیں رہتے، ایسے لوگوں کی زندگی میں اکتاہٹ ہوتی ہے، بورنگ لائف ہوتی ہے ایسے لوگوں کی۔ تو بہت ساری ریسرچز کی گئی اس حوالے سے کہ واقعی میں ایسا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں ڈسپلن یا سیلف کنٹرول ہو وہ بہت خوشگوار زندگی نہیں گزارتے۔ تو ایک ریسرچ کی گئی 414 لوگوں کے اوپر، مڈل ایج لوگ تھے، درمیانی عمر کے لوگ تھے۔ یہ دیکھا گیا کہ نظم و ضبط کا تعلق خوشی سے کس قدر ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں کی زندگی میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، خود پہ قابو رکھتے ہیں، وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر منفی خیالات بھی کم آتے ہیں، یہی ایک وجہ ہے کہ وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ ایک بہت مشہور ریسرچ ہے جس پہ بے شمار لوگ بات کر چکے ہیں، جس کو کہتے ہیں مارش میلو ایفیکٹ۔ 40 سال تک جاری رہنے والی اس ریسرچ کے اندر یہ بات معلوم چلی کہ جن لوگوں کا سیلف کنٹرول ہوتا ہے، جن کے اندر بچپن میں سیلف کنٹرول پیدا کر دیا جائے، یا جن لوگوں میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، ان کی زندگی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، ان کی صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے، ان کی طلاقیں کم ہوتی ہیں، اور وہ مالی طور پہ بھی بڑے خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں۔ جس شخص کا خود پر اختیار نہ ہو وہ اپنا ہی نہیں دوسروں کا بھی بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ 2006-7 کی بات ہے، میں ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام کیا کرتا تھا، کتابیں تمہارا پتہ پوچھتی ہیں۔ میں نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کروایا تھا، تو اس پروگرام کے اندر میں دنیا کی عظیم کتابوں کے بارے میں بات کرتا تھا جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ میں مصنفین کے بارے میں بھی بات کیا کرتا تھا۔ میں نے اس دوران اندازہ لگایا کہ دنیا کا کوئی بڑا انسان سیلف کنٹرول کے بغیر بڑا نہیں بن سکا۔ اسی بات کو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ استقامت میں قیامت ہے۔ کوئی کام مستقل مزاجی سے کرنے کے لیے آپ کو خود پہ کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے اندر نظم و ضبط ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ سیلف کنٹرول اور ڈسپلن اپنے اندر پیدا کرنا ایک قیامت ہے۔ کبھی کبھی تو سب کر لیتے ہیں اچھے کام، لیکن بڑے انسان وہ ہوتے ہیں جو کچھ اچھے کام مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ بات تو ہم آج کر رہے ہیں، 2300 سال پہلے گوتم بدھ نے ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے بتا دی تھی۔ وہ کہتے ہیں بھرپور صحت سے لطف اندوز ہونے، گھر بھر کے لیے سچی خوشی کا سبب بننے، اور سب کی زندگی میں سکون لانے کے لیے کسی بھی شخص کو نظم و ضبط اور ذہن میں آنے والے خیالات قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی تمام خوشیوں اور کامیابیوں کے لیے ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہ نظم و ضبط کیسے آتا ہے، مختلف طریقے ہیں۔ آج ہم شروعات کریں گے سیلف کنٹرول کی اور ڈسپلن کی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ روزانہ سونے سے پہلے اپنے آنے والے دن کی پلاننگ کر لیجیے، لکھ لیجیے کہ کل آپ کو کون کون سے کام کرنے ہیں، اور پھر کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو مشکل ترین کام ہے یا بورنگ کام ہے جن کا فائدہ آپ کو مستقبل میں ہوگا، ان کاموں کو سب سے پہلے کیجیے۔ جو لوگ آسان کاموں کو، تفریحی کاموں کو پہلے کرتے ہیں، ان کے اہم کام کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط لے کر آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر ضبط نفس پیدا کریں، تو آنے والے دن کی شروعات پہلے سے کر لیجیے۔ یقین کیجیے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب لانگ رن میں آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے، جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ کتنی آسانی سے کامیابیاں آپ کی زندگی میں آ رہی ہیں، کتنی آسانی سے آپ برائیوں سے بچتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں لے کر آتی ہیں، ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں رہتا۔ تو آج سے شروعات کر لیجئے کس طرح سے آپ کو آنے والے دن کی پلاننگ کرنی ہے، اور کس طرح آپ کو مشکل ترین کاموں کو پہلے کرنا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ 3 مہینے میں 3 سال سے زیادہ کام کر لیں گے اگر آپ نے مستقل مزاجی سے صرف یہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دی۔
انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.